بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، شرح لمع اول کے حوالے سے درس نمبر 6 میں ہم لمع دمشقیہ کے مقدمہ کی جو شرح میں شہید ثانی نے علمی مطالب بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ شہید ثانی نے یہاں پر شکر کو توفیق الہی قرار دیا ہے اور روایات سے بھی اس مطلب کی تائید کو پیش کیا ہے، اور حمدن و شکرن کما ہوا اہلہ میں جو کما ہوا اہلہ ہے اس کی نحوی بحث کی ہے، اور دعا کا مطلوب طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور شہید کے دعائیہ کلمات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ پہلے مطلب کے لیے کہ شکر کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، وہ شہید اول کا ایک جملہ ہے، وَالشُّكْرُ طَوْلُهُ، شکر بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں، اے من جملۃ فضلہ الواسع ومنہ السابغ، یعنی شکر اللہ تعالیٰ کے وسیع و عریض فضل و کرم کا حصہ ہے اور اس کے کامل من و احسان کا کرشمہ ہے۔ فَإِنَّ كُلَّ مَا نَتَعَاطَاهُ مِنْ أَفْعَالِنَا مُسْتَنَدٌ إِلَى جَوَارِحِنَا وَقُدْرَتِنَا وَإِرَادَتِنَا وَسَائِرِ أَسْبَابِ حَرَكَاتِنَا، چونکہ ہر چیز کے جو ہمارے افعال میں سے صادر ہوتی ہے وہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہماری قدرت اور ہمارے ارادہ، اور جو دوسرے ہمارے افعال کے لیے مقدمات ہوتے ہیں، ہماری حرکات کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں، ان سب کی طرف وہ مستند ہوتی ہے، ان کی بدولت ہم وہ کام کر پاتے ہیں۔ وَهِيَ بِأَسْرِهَا مُسْتَنَدَةٌ إِلَى جُودِهِ وَمُسْتَفَادَةٌ مِّن نِعَمِهِ، یہ جو ہماری تمام اعضاء و جوارح، قدرت، ارادہ اور دیگر مقدمات ہیں افعال کے لیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے جود و کرم کی وجہ سے ہیں اور اس کی نعمات سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے کہ ہم اپنے بہتر انتخاب کے ساتھ اور عزم اور ارادے کے ساتھ افعال کو انجام دیں۔ وَكَذَلِكَ مَا يَصْدُرُ عَنَّا مِنَ الشُّكْرِ وَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ نِعْمَةٌ مِّنْهُ، اسی طرح جو کچھ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر انجام دیتے ہیں اور جو کچھ شکر ہم سے صادر ہوتا ہے اور دیگر جتنی بھی عبادات اور نیکیاں ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے۔ اس کو بہترین لفظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے۔ فَكَيْفَ تُقَابَلُ نِعْمَتُهُ بِنِعْمَةٍ، جب شکر اور تمام عبادات اللہ کی نعمت کی وجہ سے ہیں تو پھر کیسے جو ہے نا جی اس کی نعمت کو دوسری نعمت کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے، بلکہ خلاصہ یہ کرنا چاہیے کہ شکر اور حمد جو ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ روایات میں بھی اس مطلب کی تائید موجود ہے۔ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا الْخَاطِرَ خَطَرَ لِدَاوُدَ علیہ السلام وَكَذَلِ مُوسَىٰ علیہ السلام، روایت میں ہے کہ یہ فکر داؤد علیہ السلام اور حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے ذہن میں آئی تو وہ کہنے لگے، فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَأَنَا لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَشْكُرَكَ إِلَّا بِنِعْمَةٍ ثَانِيَةٍ مِّن نِعَمِكَ،
اے میرے پروردگار میں کیسے تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں، حالانکہ میں تیرا شکر انجام دینے کی بھی قدرت نہیں رکھتا، مگر یہ کہ تو اپنی نعمتوں میں سے ایک دوسری نعمت کرے تاکہ میں تیرا شکریہ انجام دے سکوں۔ تو گویا شکر کرنا بھی اس کے لیے بھی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حاجت مند ہوں اور اس کی طرف نیاز مند ہوں۔ وفی روایت اخرى، اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا وشکری لک نعمت اخرى توجب علی الشکر لک، میں جو تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ بھی ایک دوسری نعمت ہے کہ اس کے لیے مجھے پھر تیرا ایک تیسرا شکر انجام دینا چاہیے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد کی یہ بات سن کے ان کی طرف وحی کی، وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَقَدْ شَكَرْتَنِي، اے میرے بندے جب تو نے یہ معرفت حاصل کر لی ہے اور یہ یقین حاصل کر لیا ہے تو بس یہی تو نے میرا شکر ادا کر لیا ہے۔ وفی خبر آخر، اور دوسری روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اذا عرفت ان النعم منی، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ سب نعمتیں میری طرف سے ہیں، فقد رضیت بذلک منک شکرا، تو میں اسی کو تیری طرف سے اپنا شکر قبول کر لوں گا اور اس کو راضی ہو جاؤں گا کہ یہی تو نے میرا شکر انجام دیا ہے۔ تو یہ روایات زیادہ تر احیاء العلوم غزالی، امام غزالی مشہور ہیں، ان کی کتاب سے لی گئی ہیں، اور فیض کاشانی نے اس کی جو تلخیص کی تھی المحجۃ البیضاء کے عنوان سے، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 151 پہ موجود ہے، اور احیاء العلوم غزالی کی طبع جو بیروت ہے اس میں جلد 4 صفحہ 85 پہ ہے، اور جامع السعادات جو اخلاق کی مشہور کتاب ہے اور اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ جامع المنتظر لاہور سے کافی عرصہ پہلے چھپا تھا، اس میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ عربی والی اس کی جو طبع ہے جلد 3 صفحہ 242 میں یہ آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، اور اس میں حضرت موسیٰ کا جو شکر والا قصہ ہے وہ آیا ہوا ہے۔ مشکات الانوار ایک کتاب ہے میرے خیال میں علامہ طبرسی کی ہے، تو اس میں امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے اور حضرت موسیٰ والا قصہ اس میں آیا ہوا ہے، اور ایک اور کتاب ہے ارشاد القلوب دیلمی، اس میں بھی اس میں حضرت داؤد والا قصہ نقل ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایات فریقین کے محدثین نے نقل کی ہوئی ہیں۔ اس بحث میں کما ہوا اہلہ کی کاف کے بارے میں شہید ثانی نے تحقیق پیش کی ہے۔ سب سے پہلے تو شہید اول کا یہ جو جملہ ہے، بریکٹ میں جو عبارت آ رہی ہے یہ شہید اول کی ہوتی ہے۔ فرمایا حمدن و شکرن کثیرن کما ہوا اہلہ، میں اللہ کا حمد اور شکر کثیر انجام دیتا ہوں جیسا کہ وہ اس کا اہل ہے۔ یمکن کون القاف فی ھذا الترکیب زائدۃ مثلھا فی لیس کمثلہ شیء، ممکن ہے کہ اس عبارت میں کما میں جو کاف ہے یہ زائدہ ہو، جیسا کہ لیس کمثلہ شیء قرآن کی آیت ہے، تو اس میں جناب علی یہ جو کاف ہے یہ زائدہ ہے، یعنی خدا کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کاف کو کہا جائے تو پھر ایک اور جو ہے نا مانند اس میں آنا پڑے گا، تو پھر معنی میں مشکل ہو جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ کاف کو زیادہ مانا جائے۔ لأن الغرض حمدہ بما هو اہلہ، کیونکہ غرض کیا ہے کہ اللہ کی ایسی حمد کریں جس کا وہ اہل ہے، جس کے وہ لائق ہے، جو حمد اس کی شایان شان ہے۔ لا بحمد یشابہ الحمد الذی هو اہلہ، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حمد و شکر کثیر انجام دیتے ہیں جو اس حمد کے مشابہ ہو جس کے وہ اہل ہے اور جو اس کے شایان شان ہے۔
وما موصولتن، تو اس عبارت میں ما موصولہ ہے، کما میں ما موصولہ ہے، وہو اہلہ، اس میں جو یہ ہوا اہلہ مبتدا خبر مل کر صلتھا و عائدھا، تو یہ اس کا صلہ ہو گیا، موصولہ کے لیے پورا جملہ صلہ ہوتا ہے، تو یہ مبتدا خبر مل کر پورا اس کا جملہ صلہ ہو جائے گا، اور اس میں عائدھا ایک ضمیر موجود ہے جو ما موصولہ کی طرف لوٹے گی۔ والتقدیر، اصل میں اس طرح ہوگا الحمد والشکر الذی هو اہلہ، حمد اور شکر وہ کہ جس کا وہ اہل ہے اور وہ اس کے شایان شان ہے۔ مع منافرت تنکیرہما لجعل الموصول صفتا لہما، لیکن اس ترکیب میں ایک مشکل رہے گی کہ شہید اول نے اپنی عبارت میں حمدن و شکرن کہا تھا، وہ نکرہ ہے، دونوں کو شہید اول نکرہ لائے ہیں، تو ان کا نکرہ ہونا یہ منافات رکھتا ہے، تضاد رکھتا ہے کہ ہم ما کو اس کے لیے صلہ قرار دیں، لجعل الموصول صفتا لہما، چونکہ اگر یہ صلہ موصول مل کر اس کے لیے صفت بننا چاہتے ہیں تو پہلے ان کو پھر معرفہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس ترکیب میں ایک مشکل بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ موصوف نکرہ ہے اور اس کا جو صفت ہے یہ جو ما موصولہ اور اس کا صلہ مل کر یہ معرفہ ہے، حالانکہ ہم نحو کی کتابوں میں دیکھ چکے ہیں کہ صفت اور موصوف کو اس حوالے سے برابر ہونا چاہیے، اگر موصوف نکرہ ہے تو پھر صفت بھی نکرہ ہونے چاہیے۔ اور نکرتن موصوفتن بدلا من حمدن و شکرن لئلا یلزم التکرار، یا پھر اس ما کو ہم نکرہ بنا لیں اور اس کی پھر صفت لائی گئی ہے، نہ صفت یہاں پر کثیرن موجود ہے ان کی، تو نکرہ موصوفہ جب ہو تو پھر اس کی کیا ہو سکتی ہے آگے بدل آ سکتا ہے، بدلا من حمدن و شکرن، یہ نکرہ موصوفہ ہوگی ما اور اس کے لیے پھر حمدن و شکرن سے یہ بدل واقع ہو جائے گی، لئلا یلزم التکرار، اور یہ ترکیب ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ خلاصہ اس ترکیب کا یہ ہوگا کہ ہم ما کو نکرہ موصوفہ بنائیں گے اور یہ بدل ہو جائے گی حمدن و شکرن سے، چونکہ وہ بھی نکرہ ہے اور اس میں تکرار بھی لازم نہیں آئے گا۔ وَقَدْ تُجْعَلُ مَا أَيْضًا زَائِدًا، کبھی کبھی اس ما کو بھی زائدہ قرار دیتے ہیں، وَالتَّقْدِيرُ، اور یہ اس طرح ہوتا ہے حمدن و شکرن هو اہلو، اور نکرہ جو ہوتا ہے اس کے لیے جملہ صفت آ سکتا ہے۔ وَيُمْكِنُ كَوْنُ الْكَافِ حَرْفَ تَشْبِيهٍ، اور ممکن ہے کہ یہ جو کما ہوا اہلہ میں کاف ہے یہ حرف تشبیہ ہو، اعتبارا بأن الحمد الذي هو اہلہ لا يقدر علیہ هذا الحامد ولا غیرہ، اس اعتبار سے ہم اس کو حرف تشبیہ بناتے ہیں کہ جو حمد اس کے شایان شان ہے، لا یقدر علیہ هذا الحامد ولا غیرہ، اس کو ادا کرنے کے لیے نہ یہ شہید اول اس کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا اس کو انجام دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے جو کمالات ہیں ان پر اس کی حمد کرنا کسی مخلوق کے پاس کی بات نہیں ہے، بل لا یقدر علیہ الا اللہ تعالی، بلکہ اس حمد کا حق ادا کوئی مخلوق نہیں کر سکتی سوائے خود خدا اگر اپنی حمد کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ کما اشار الیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، جیسا کہ خود نبی اکرم سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرمان میں اشارہ کیا ہے، اس طرح فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا اور مدح کو حصر نہیں کر سکتا، اس کو محدود نہیں کر سکتا، اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس طرح ہے جیسا تو نے اپنی مدح کی ہے
اپنی ثنا بیان کی ہے۔ وفي التشبيه حينئذ سؤال أن يلحقه الله تعالى بذلك الفرد الكامل من الحمد، جب کہا کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کثیر انجام دیتا ہوں جس کا وہ اہل ہے، کما ہوا اہل، تو یہ جو تشبیہ دی ہے کہ ایسی حمد کرتا ہوں جیسا کہ وہ کیا ہے اس کے لیے شایان شان ہے۔ تو یہ جو تشبیہ دی ہے اس میں گویا کہ ایک سوال کیا ہے، درخواست کی ہے، ان یلحقہ اللہ بذلک الفرد الکامل من الحمد، کہ اللہ تعالی ہماری ناقص حمد کو اس کامل حمد کے ساتھ ملا دے، ملحق کر دے کہ جس کے لیے وہ شایان شان ہے، تفضلا منہ تعالی، اور اس طرح ہماری محدود حمد کو کامل حمد کے ساتھ ملاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور فضل و کرم ہم پہ کر دے۔ مثلہ فی قولہم، جیسا کہ ان کا ایک اور قول بھی ہوتا ہے فصحاء عرب کا، حمدا و شکرا ملء السماوات والارض، حمد اور شکر جو آسمانوں اور زمینوں کو بھر دے، وحمدا یفوق حمد الحامدین، ایسی حمد کے جو حمد کرنے والوں کی حمد سے برتر ہو، ونحو ذالک، اور وہ اس طرح کی دوسری بھی عبارتیں پیش کرتے ہیں۔ دعا کا مطلوب طریقہ کیا ہے؟ واختار الحمد بهذه الكلمة لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو شہید نے فرمایا ہے کہ حمدن و شکرن کثیرن کما ہوا اہلو، کہ میں اللہ تعالیٰ کا کثیر حمد و شکر انجام دیتا ہوں اس طرح کی حمد کے جس کا وہ شایان شان ہے، تو یہ انہوں نے کلمہ جو اختیار کیا ہے حمد کے لیے، یہ اس روایت کی وجہ سے ہے جو نبی اکرم سے منقول ہے، من قال، جس میں ہے فرمایا جو کہے الحمدللہ کما ہوا اہلو شغل قطاب السماء، کہ جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ کما ہوا اہلو، حمد ہے اللہ کے لیے جیسا کہ وہ اس کے شایان شان ہے، تو شغل قطاب السماء، تو آسمان کے فرشتے جو لکھنے والے ہیں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی ضمیر من قال کی طرف لوٹائیں تو قطاب السماء پڑھیں گے، تو وہ مشغول کر لیتا ہے آسمان کے لکھنے والے فرشتوں کو۔ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ الْغَيْبَ، تو وہ لکھنے والے اللہ سے کہتے ہیں کہ خدایا ہم تو غیب کو نہیں جانتے، اب اس نے دعا ہی ایسی کی ہے اور ایسا جو ہے نا حمد کی ہے کہ جس کے لیے آپ شایان شان ہیں، تو ہم تو غیب کو نہیں جانتے، ہم خود محدود ہیں۔ فَيَقُولُ تَعَالَى، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُكْتُبُوهَا كَمَا قَالَهَا عَبْدِي، جیسا اس نے کہا ہے اسی طرح تم لکھ لو، وَعَلَيَّ ثَوَابُهَا، اور اس کا ثواب میں دوں گا۔ شہید اول کے کلام میں کچھ دعائیہ کلمات بھی پائے جاتے ہیں، وَأَسْأَلُهُ أَن تُسَهِّلَ مَا أَيَّ الشَّيْءَ وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَلْزَمُ حَمْلُهُ وَتَعْلِيمُ مَا لَا يَسَعُ أَيْ لَا يَجُوزُ جَهْلُهُ وَهُوَ الْعِلْمُ الشَّرْعِي الْوَاجِبُ، اور میں خدا سے سوال کرتا ہوں کہ میرے لیے آسان قرار دے، یعنی اس چیز کو، یعنی اس علم کو کہ جس کا اٹھانا واجب ہے، جس کا عمل حاصل کرنا واجب ہے، وَتَعْلِيمُ مَا لَا يَسَعُ أَيْ لَا يَجُوزُ جَهْلُهُ، اور اس کی تعلیم میرے لیے آسان قرار دے کہ جس سے جہالت رکھنا جائز نہیں ہے، اور وہ شرعیت کے واجب احکام کا علم ہے۔ وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى الْقِيَامِ جَمِيعًا بِمَا يَبْقَى أَثَرُهُ، اور میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں کہ اس فریضہ کو انجام دے سکوں، علمی فریضہ کو انجام دے سکوں کہ جس کا اجر باقی رہنے والا ہے، علی الدوام، ہمیشہ کے لیے، لأن ثوابہ فی الجنہ، کیونکہ اس کا ثواب جنت میں ہے، اکلھا دائم وظلھا، اس کے کھانے اور اس کا سایہ ہمیشہ ہوگا، ویحسن فی الملأ الاعلی ذکرہ، اور ملأ اعلی میں اس کا ذکر ہمیشہ اچھا کیا جائے گا۔ اصل الملأ الاشراف والرؤساء الذین یرجع الی قولہم، اس میں جو لفظ ملأ ہے یہ
اشراف اور رؤسا رئیس لوگ ہوتے ہیں جن کے قول کی طرف، جن کی رائے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ومنہ قولہ تعالی، جیسا کہ آیت میں ہے، الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے جو سردار لوگ تھے ان کی طرف تم نے نہیں دیکھا۔ وقیل لهم ذلک، اور ان کو اشراف کو ملأ کیوں کہتے ہیں؟ لأنهم ملأ بالرأی والغنا، چونکہ ان میں آراء بھرپور ہوتی ہیں اور وہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی بھرپور ہوتے ہیں۔ او انہم یملؤون العین والقلب، یا وہ آنکھوں اور دلوں کو بھر دیتے ہیں، یعنی جو لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو خیرہ ہو جاتے ہیں۔ والمراد بالملأ الاعلی الملائکہ، تو شہید اول کی عبارت میں ملأ اعلی سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ ہے۔ وترجى مثوبته وذخره، اور خدایا میں تو اسے دعا کرتا ہوں کہ ایسے عمل کی توفیق دے جس کے ثواب اور آخرت کے ذخیرہ کی امید رکھی جاتی ہے۔ وفی کل ذلک اشارۃ الی الترغیب فیما هو بصددہ من تصنیف العلم الشرعی وتحقیقہ وبذل الجہد فی تعلیمہ، اس سب میں اشارہ ہے اس چیز کی ترغیب کا کہ جس کے وہ درپے ہیں، یعنی شرعی احکام کی تصنیف اور تحقیق میں وہ مصروف ہیں اور اس کی تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں۔